میقات اور حدود حرم کے بارے میں ہے۔ میقات، ہل اور حدود حرم، تین جگہیں ہیں، تین دائرے ہیں۔ تو اکثر حاجی اور عمرے والے بھی ان میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ تو اس پریزنٹیشن میں ہم اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور احرام کہاں سے آپ کو باندھنا ہے، اور آپ کہاں پہ سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اس پریزنٹیشن میں انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے۔ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ ہم نے اس میں ایک نقشہ جو کہ ایک عبدالرحمن چشتی صاحب ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر حج کے بارے میں شائع کیا تھا، اس کو ہم نے استعمال کیا ہے، اور اس میں اس نقشے کی مدد سے ہم نے ساری تفصیل جو ہے نا وہ بتائی ہے۔ تو اس میں ہم 5-6 ٹاپک کور کریں گے۔ نمبر 1، میقات، ہل، محاذات اور حدود حرم کا نقشہ، اسی نقشے سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے بعد اصطلاحات ہوتی ہیں، یعنی ٹرمینالوجی، کہ کون سی ٹرمینالوجی ہے، کیا کس چیز کو کیا کہتے ہیں، تاکہ آرام سے آگے کی چیزیں سمجھ میں آئے۔ میقات کے بارے میں، پھر میقات کے محاذات اور ہل کے بارے میں۔ اس کے بعد حدود حرم، حدود حرم کے محاذات اور حرم۔ اس کے بعد جو ہے احرام کہاں سے باندھا جائے گا، اور احرام لازمی یا اختیاری، ایک یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہم آپ کو آگے کی پریزنٹیشن میں بتائیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، سوال جواب کے لیے آپ لوگ اپنے اپنے سوال جواب نوٹ کر لیں، اور پریزنٹیشن کے آخر میں جو ہے وہ سوال جواب کا سیشن ہوگا۔ تو ابھی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اچھا جی، اب یہ الجھن کا میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ نقشہ ہے الٹے ہاتھ پہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر حج کا راستہ ہے۔ تو اس میں ہم آگے چل کے بتائیں گے آپ کو۔ اس کے اندر جو موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتا دوں، اس میں کلر کوڈنگ ہوئی ہوئی ہے۔ کلر کوڈنگ ایک اورنج کلر ہے، یہ ایک لائٹ براؤن کہہ لیں۔ اس کے بعد یہ سمندر ہے، جو جتنا بھی کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سمندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جو فاروق ہے بھائی وہ تھوڑا سا آگے چلتے انٹرپٹ ہیں۔ کر رہا ہوں آپ کو، فاروق جی بھائی جی تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں درمیان میں۔ کچھ ساتھیوں کی کمپلینٹ ہے کہ وائس صحیح نہیں آ رہی، ہلکی آ رہی ہے، تو اس کو اگر تھوڑا سا آپ امپروو کر سکتے ہو تو بہتر ہو جائے گا۔ میں ٹرائی کر لیتا ہوں، ایک سیکنڈ۔ جی 100% ہو گئی ہے میرے پاس، اور میں ذرا زور سے بھی بولتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم جو ہے نا وہ سیدھے سیدھے یہ اس نقشے کے بارے میں ہم آگے مزید ڈیٹیل میں بتائیں گے، اور اب بھی جو ہے ہم اصطلاحات کے سیکشن پہ ہم جاتے ہیں، اور اصطلاحات جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے، تاکہ اس میں آگے جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ سب انہیں اصطلاحات کی مدد سے ہم بیان کریں گے۔ اچھا جی، آفاقی اور آفاق، جو لوگ پہلی دفعہ جا رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا، تو اس میں آفاق جو ہے وہ ساری زمین ہوتی ہے، علاوہ اس کے جو کہ میقاتی حدود سے باہر ہے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو، جیسے پاکستان ہے یا کوئی اور دیگر ایشین ملک ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، عرب ممالک ہیں، افریقی ممالک ہیں، اور ایون سعودی عرب کے مختلف شہر، یہاں تک کہ مدینہ منورہ بھی جو ہے وہ آفاق میں ہے۔ آفاق کا مطلب ہے میقات سے باہر۔ تو طائف، ریاض وغیرہ، یہ سب ان سب جگہوں کو جو ہے نا آفاق کہتے ہیں۔ علاوہ اس کے کہ وہ جو میں نے آپ کو اورنج کلر سے پیچھے نقشہ دکھایا تھا، یہ والا، یہ اندر کا سارا جو ہے نا، یہ اس کے باہر جتنا کچھ بھی ساری دنیا، یہ سب آفاق ہے۔ یہاں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ بھی یہ آفاق میں ہے، اور یہ آپ کا، اور طائف بھی آفاق میں ہے، اور جدہ بھی جو ہے یہ میقات حدود حرم کے اندر ہے۔ تو یہ سارا آفاق ہوتا ہے۔ میقات وہ مقامات ہیں جہاں سے آفاقی کے لیے مکہ مکرمہ جانے کے لیے احرام سے گزرنا واجب ہے۔ یعنی کہ آفاقی ہے جو ہے وہ جب میقات پہ پہنچے گا اور مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ ہوگا، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ احرام ہو۔ اچھا، مکہ مکرمہ جانے کے لیے آفاقی لوگوں پر احرام کے بغیر جس جگہ سے آگے بڑھنا منع ہے اسی کو میقات کہتے ہیں۔ اچھا، شرعی اصطلاحات میں میقات جو ہے وہ 5 ہیں، ہم اس کو بھی آگے نقشے کی مدد سے بھی بتائیں گے، ابھی آپ صرف جو ہے نا وہ سمجھ لیجیے۔ نمبر 1، ذوالحلیفہ، بیر علی جو کہ مدینے سے آتی ہے، جوفا جو کہ شام کی میقات ہے، جو کہ جو لوگ شام سے یا شمال کی سائڈ سے آتے ہیں، یا مصر ہے، یا اور آپ کے یورپ وغیرہ سے،
करन المنازل ہے، करन المنازل جس کو السیل الکبیر بھی کہتے ہیں، یہ طائف والے یہاں سے آتے ہیں۔ ہمارے جہاز جو آتا ہے وہ بھی ہماری قرن المنازل کی میقات سے کراس کر کے آتے ہیں، زیادہ تر جہاز پاکستان سے جو جاتے ہیں وہ زیادہ تر اسی پہ جاتے ہیں۔ ابھی ہم اس کو نقشے میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یلملم، یلملم جو ہے وہ پانی کے جہاز کی محاذات کی میقات ہے، یہ جدہ میں ہے، جدہ سے تھوڑی سے فاصلے پہ ہے۔ تو پہلے جو پرانے زمانے میں پانی کے جہاز سے سفر ہوتا تھا تو پھر وہ یلملم کی محاذات آتی تھی، ہم آگے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ذات عرق، ذات عرق عراق سے آنے والوں کی میقات ہے۔ حدود حرم، حدود حرم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے چاروں طرف کچھ دور تک زمین حرم کہلاتی ہے، اس کی حدود پہ نشانات لگے ہوئے ہیں، اس میں شکار کھیلنا، درخت یا ہری گھاس کاٹنا، گھاس میں جانور کو چرانا حرام ہے۔ ان جگہوں کو سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان جگہوں پر نشانات لگا دیے تھے۔ پھر سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علامات کو اثر نو بنوایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان علامات کی تجدید کی۔ یہ حد جدہ کی طرف سے 10 میل، اور کسی طرف سے 3 میل، کسی طرف سے 7 میل، اور کسی طرف سے 9 میل ہے۔ ان حدود کے اندر کی زمین کو حرم کہتے ہیں۔ حرم خالی خانہ کعبہ یا اس سے مسجد الحرام نہیں، بلکہ یہ جو زمین ہے اس کو حرم کہتے ہیں۔ اب ہم آپ کو جو ہے نا نقشے پہ لے جاتے ہیں، اور یہ ساری باتیں جتنی ہم نے بتائی ہیں وہ ہم اس کو نقشے کی مدد سے تفصیل سے بتاتے ہیں۔ ہل ہے، سوری، ہل کی ڈیفینیشن لگائی تھی، حدود حرم سے باہر اور میقات کے اندر کی زمین کو ہل کہتے ہیں، یعنی میقات سے اندر آئے اور حدود حرم سے باہر آئے۔ اس میں جو ہے وہ چیزیں حلال ہوتی ہیں جو حرم میں حرام ہوتی ہیں، جیسے گھاس وغیرہ چرانا اور درخت کاٹنا وغیرہ، شکار کرنا۔ محاذات، ایک لفظ آپ کو ملے گا محاذات کا۔ محاذات کیا ہوتے ہیں؟ محاذات یہ ہوتے ہیں کہ کسی بھی دو جگہوں کی سیدھ میں موجود کسی بھی ایک جگہ کو، مثلا اب آپ کی جو ہے وہ میقات تو 5 ہیں، پانچوں ڈائریکشن میں ہیں۔ اب کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ اس میں بیچ میں کوئی روڈ جا رہی ہے، کوئی بری راستہ ہے، اس طرف سے آ رہا ہے، تو اب وہ ڈائریکٹ کسی میقات پہ تو نہیں ہے لیکن روڈ بنی ہوئے، تو اب وہ دو دو اس کے قریب ترین جو دو میقات پڑتی ہے نا، ان کے بیچ کی جگہ کو ہم محاذات کہتے ہیں۔ وہ ہم نقشے میں اور آگے کلیئر ہو جائے گا۔ یہ آگے میں نے یہ بتایا، یہ ساری جتنی ڈیفینیشنز ہم نے لی ہیں وہ حج و عمرہ کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا ہے، مفتی محمد انعام الحق قاسمی صاحب کی کتاب ہے، بڑی مشہور سی، اور کراچی میں جامع علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن، یہ یہاں کے مفتی صاحب ہیں، تو ان کی کتاب سے لیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب یہ آپ کو نقشہ دکھا رہے ہیں۔ اب کیا کیا چیزیں ہیں دیکھیے، آفاق کو تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا، یہ سارا جتنا یہ یلو لائٹ، یلو کلر کا ہے، اور اس سے باہر جتنی بھی دنیا ہے یہ آفاق کہلاتی ہے۔ اچھا، ہل، ہل یہ جگہ ہے جو کہ اورنج کلر سے دکھایا گیا ہے، یہ بلو کلر کی ڈاٹڈ لائن ہے، یہ ہم نے اس کو بتایا ہے کہ یہ آپ کی جو ہے وہ میقات ہے، اور ڈاٹڈ لائن سے ہے، اور ڈاٹڈ لائن اس لیے لگائی ہے کہ یہ آپ کو محاذات بھی دکھا دیں۔ اب میقات نمبر 1 مدینہ سے آتی ہے، یہ مدینہ، اس سے باہر، اس کے بعد یہ ذوالحلیفہ، ذوالحلیفہ جو ہے نا یہ میقات ہے جس کو بیر علی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ مدینے سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پہ، یعنی مسجد نبی سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ ذوالحلیفہ ہے، یہاں سے میقات شروع ہو گئی ہے، اور اگر کسی کا مکے جانے کا ارادہ ہے حدود حرم کے اندر تو وہ یہاں ذوالحلیفہ سے آخری پوائنٹ ہے جہاں سے وہ احرام باندھے گا۔ اس کے بعد یہ ایک میقات ہو گئی، اس کے بعد دوسری میقات جو ہے وہ ذات عرق ہے، یہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، میرا پوائنٹر بھی ہے، یہ عراق سے آنے والی ہے۔ اچھا، یہ نقشہ میں آپ کو ویسے بتا دوں، کمپاس بھی یہ بنا ہوا ہے، تو یہ ایسٹ جو ہے نا وہ سیدھے ہاتھ پہ ہے، یہ ایسٹ ہے، یعنی یہاں پہ ہم کو پاکستان آئے گا اس طرف، اور ویسٹ جو ہے جہاں پہ سارا آپ کا جو یورپ وغیرہ اور مصر وغیرہ سارا ہے، یہ آپ کو ویسٹ پہ پڑے گا۔ نارتھ اوپر ہے، اوپر یہ نارتھ ہے، اور یہ نیچے ساؤتھ ہے، تو مدینہ جو ہے وہ مکے کے نارتھ میں ہے۔ تو اچھا، دوسری میقات آئی ہے ذات عرق، عراق سے آنے والے کی، جو کہ اس طرح کا عراق جو ہے وہ شمال مشرق میں ہے۔ اور اس کے بعد تیسری میقات جو ہے وہ طائف کی ہے۔ اب آپ یہ لوگ نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ طائف والی میقات اور یہ قرن المنازل السیل کبیر بھی کہتے ہیں، وہ یہ والا پوائنٹ ہے، یہ تیسری میقات آ گئی۔
یہ ڈاٹ یہاں پہ ہم نے ریڈ کلر سے دکھایا بھی ہے. اس کے بعد جو ہے یہ یلملم ہے، یہ جدہ سے تھوڑے سے فاصلے پہ ہے، عموماً جدہ ہی کہلاتی ہے. اور اس کی محاذات جو پانی کے جہاز والی بات ہم نے بات کری، یہ سارا پانی ہے، یہ بلو کلر سے نظر آ رہا ہے، سمندر ہے جس کو بحیرہ احمر کہتے ہیں. تو پانی کے جہاز ظاہر ہے جب جاتا تھا پچھلے زمانے میں، اور پرانی کتابوں میں بھی، بلکہ کچھ نئی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یلملم یلملم جو ہے نا وہ محاذات ہے. تو اب یلملم محاذات کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ پانی کا جہاز جو ہے اس کے یہاں سے آتا ہے اس طرف سے، یعنی کہ پاکستان سے آیا یوں اور ادھر آ کے یہاں پہ مڑ جاتے ہیں جدہ کی بندرگاہ پہ. تو جب اس کو کراس کرتا ہے یعنی یلملم کو، اس کی محاذات کو، تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ اب آپ کا میقات کے محاذات ہیں، یہاں پہ آ جاتے ہیں. دوسری میقات کے محاذات جیسے یہ ہے کہ اگر مدینہ اور ادھر ذات عرق کے درمیان بہت سارے روڈ ہوں گے، بہت ساری ہائی ویز ہوں گی، تو اس میں سے کسی بھی جگہ سے کوئی حاجی صاحب جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں، یا عمرے کے لیے کر رہے ہیں، یا حج کے لیے کر رہے ہیں، تو ان بلو ڈاٹڈ کلر میں جہاں پہ کوئی عام طور پہ مسجدیں بنی ہوتی ہیں میقات کو بتانے کے لیے، تو وہ کسی اور ایسی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ جس کا کچھ اور نام ہو، تو اس کو بھی میقات ہی کہیں گے، لیکن وہاں پہ لکھا ہوا بھی میقات ہوگا، لیکن یہ ان 5 کے علاوہ یہ محاذات کہلائیں گی. اس لیے جو ہے نا وہ محاذات کا جو ہے نا وہ لفظ ہوتا ہے. ان بلو ڈاٹڈ لائن میں کسی بھی جگہ پہ ان میقات کے علاوہ یہ سب محاذات ہیں. تو ٹائپ بھی ہے اس میں، اور اس کے علاوہ اور آپ یہ دیکھیں نیچے بھی ہے. اب ہل آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہل کیا ہوتا ہے. یہ حدود حرم، یہ لائٹ یلو کلر کا ہے یا براؤن کہہ لیں، یہ حدود حرم ہے. تو حدود حرم ہم آگے آپ کو دکھائیں گے کہ وہ حدود حرم کی وہ کیا چیز کس طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں. ابھی یہاں تک ہم نے میقات کا سمجھ لیا، اور میقات کے اندر کی جتنی زمین ہے وہ ہل کہلاتی ہے، اور حدود حرم سے باہر یعنی یہ حدود حرم ہے. اس میں حدود حرم کا مطلب ہے کہ یہ کعبہ ہی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، اس پوائنٹ دنیا کا سینٹر کعبہ، اس کے چاروں طرف بھی کچھ زمین ہے. ہم آگے والی سلائیڈ میں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. اس کے ڈسٹینس بھی آپ کو بتا دیں، ڈسٹینس بھی میجر کریں میں. مدینے سے ذوالحلیفہ کی جو میقات ہے وہ حدود حرم یا حرم سے 400 کلومیٹر ہے، یہ سب سے بڑی میقات ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ذات عرق ہے، یہ 85 کلومیٹر کی ہے. اور قرن المنازل جس کو السیل الکبیر یا السیل الصغیر بھی کہتے ہیں، وہ 90 کلومیٹر ہے حرم سے. اور آپ کا جو میقات نمبر 4 جو یلملم ہے، یہ 58 کلومیٹر ہے. اور یہ آپ کا یہ ادھر سے جوفا، یہ شام والے علاقہ ہے، یہ جوفا سے آپ کی 190 کلومیٹر ہے. تو یہاں پہ اس طرف شام میں جا رہے ہیں، شمال مغرب میں یہ شام سے ہے. اچھا، کچھ لوگ جو ہے وہ رابغ سے بھی احرام باندھ لیتے ہیں. رابغ جو ہے وہ بالکل پورٹ ہے ان کی، اور آپ میقات سے پہلے پہلے آپ کہیں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں. تو یہ بس یہ آخری پوائنٹ ہوتا ہے. تو رابغ بھی آپ کو سننے کو ملے گا کہ جی میقات ہے، لیکن وہ میقات سے باہر پوائنٹ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لوگ پاکستان سے یا جہاز میں جاتے ہوئے احرام باندھ لیتے ہیں. تو آپ آفاق میں کہیں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں آخری پوائنٹ سے پہلے پہلے ان 5 میقات یا اس کی محاذات پہ. اچھا، اب ہمارا میں نے آپ کو ہوائی جہاز کا بتایا تھا، تو ہمارا ہوائی جہاز پاکستانی سائڈ پہ ہے، ایسٹ پہ. تو اس میقات کے اوپر سے گزرتا ہے قرن المنازل، اس میقات کے اوپر سے گزرتا ہے ہمارا جہاز، تو پھر سیدھا جدہ جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا اس میقات کو چونکہ ہم کراس کرتے ہیں یا اس کی محاذات کو کراس کرتے ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے نا قرن المنازل اور السیل الکبیر، اور بلکہ جہاز میں تو خالی میقات کا اعلان ہوتا ہے، لیکن وہ عام طور پہ یہ میقات ہوتی ہے. زیادہ تر جہاز یہی والا روٹ لیتے ہیں. آگے چلتے ہیں اب ہم حدود حرم کے بارے میں. یہ گرین کلر سے دکھائے گئے بالکل اسی طریقے سے ہے. تو حدود حرم میں آپ کو کچھ مشہور جگہوں کے نام بتا دیتے ہیں. جیسے آپ نے بہت نام سنا ہوگا، یہ تنعیم ہے، یہ آپ کا 7 کلومیٹر ہے مسجد الحرام سے، جس کو مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے پاس جو ہے وہ جعرانہ ہے، جعرانہ جو ہے وہ 16 کلومیٹر ہے. اور دوسرے اور پوائنٹ ہیں عرفات. یہ عرفات آپ دیکھ رہے ہیں، عرفات جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے. اسی طریقے سے ازات و لبن، اور اسی طریقے سے شمیسیہ جس کو آپ حدیبیہ بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ صلح حدیبیہ کہتے ہیں، یہ 22 کلومیٹر ہے. یہ ہم نارملی پاکستان سے جانے والے جو جہاز جدہ اترتے ہیں، تو پھر جدہ سے جو راستہ آتا ہے وہ شمیسیہ سے آتا ہے. یہاں پہ ایک رحل بڑی سی بنی ہوتی ہے، تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کی میقات شروع ہو گئی ہے. تو یہ سارے ڈسٹینس لکھے میں سب سے قریب کی جو حدود حرم والی چیز ہے وہ تنعیم ہے، مسجد عائشہ. اس کے بعد جو ہے وہ جعرانہ کا علاقہ ہے. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے.
और सिर्फ अलावा इसके के डिस्टेंस में है। अगर आप हदूद हरम से बाहर जाना चाह रहे हैं एहराम बांधने के लिए, तो आप तनीम पे चले जाएँ, जोराना पे चले जाएँ, इवन आप अरफात पे भी जा सकते हैं, आप शुमैसिया पे भी जा सकती हैं। तो लेकिन आसान तरीन जो है वो तनईम है। आगे चलते हैं। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि आप आफाकी के लिहाज से अपना हज या उम्रे का एहराम अपनी मौजूदा जगह पे कहाँ पे मौजूद हैं, कहाँ से बांधेंगे। अगर आज़िम हज या आज़िम उम्रा जो भी है, अगर वो आफाक में है और आफाक से आप मस्जिदुल हराम यानी हरम की तरफ आ रहे हैं, तो आप आफाक में कहीं से भी बांध सकते हैं, या इसकी आखिरी हद जो है वो मीकात है। तो हज के लिए भी आपके लिए यही होगा और उम्रे के लिए भी यही होगा। आप जहाज में बांध लें या जहाज में पहले घर से बांध लें, या आखिरी हद ये है कि वो मीकात का अनाउंसमेंट आता है तकरीबन 15 मिनट पहले जहाज में, उस वक्त आप एहराम बांध लें। हिल हिल मैंने आपको बताया कि वो ऑरेंज कलर का है। तो अगर कोई आदमी आजिम जो है वो हिल में मौजूद है, जद्दा जैसे जद्दा में है, जद्दा पूरा हिल में है, तो वो हिल में कहीं से भी मान लें। जरूरी नहीं है कि वो हुदूद हरम की किसी बाउंड्री पे आगे बांधे, आप कहीं पे भी बांधे। जैसे आप जद्दा में आप किसी के यहाँ ठहरे हैं, कोई दोस्त है, कोई अजीज रिश्तेदार है, आप उसके रिहाइशगाह से भी एहराम बांध सकते हैं। आप हज के लिए होंगे या आप उम्रे के लिए होंगे, तो दोनों में कहीं से भी आप एहराम बांध सकते हैं। चाहे तो आप मस्जिद आयशा आगे बांध लें, या चाहे तो आप जोराना से बांध लें, या अपने जगह से बांध लें। तीसरी चीज़ है, अगर आजिम अगर मौजूद है हुदूद हरम में, जैसे आमतौर पे हज वाले हुदूद हरम में मौजूद होते हैं, तब वो अपनी बिल्डिंग से एहराम बांधते हैं। तो वो कहीं से भी हुदूद हरम में बांध सकते हैं, यानी कि आप अपनी बिल्डिंग से बांध लें, मस्जिदुल हराम में जाके बांध लें, या आप जो है वो इवन मन्ना में भी जाके बांध सकते हैं। लेकिन सुन्नत तरीका यही है कि आप अपने जैसे इलाके में बांध लें। और लेकिन अगर आप हज के लिए हैं तो हुदूद हरम में कहीं से भी बांधेंगे। लेकिन अगर आप हिल में हैं तो आपको हिल आना पड़ेगा। जैसे आपने सुना होगा कि जी उम्रा करने के लिए आप मस्जिद आयशा जाते हैं, तो बेसिकली आप हिल जाते हैं, जोराना जाते हैं, आप हिल जाते हैं। तो जो आदमी हुदूद हरम के अंदर रहता है, या वो उम्रे के लिए आया हुआ है या हज के लिए आया हुआ है, उसने उम्रा करना है, तो वो उम्रे के लिए हिल में कहीं से भी एहराम बांध सकता है। अब आखिरी स्लाइड आती है इसकी। ये इसके बहुत सारे सवाल आते हैं कि आप एहराम आपके लिए कहाँ इख्तियारी होता है और कहाँ लाजमी होता है। इसके कुछ सीन दिए हुए हैं, सिनेरियोज दिए हुए हैं। जैसे अगर आप आफाक से आ रहे हैं, अ, ये क्या आ गया, ठीक है। आप आफाक से आ रहे हैं, ये किसी का कैमरा खुला हुआ है, ठीक है। आप आफाक से आ रहे हैं, अपने मुल्क से आ रहे हैं, और आपने जाना है हुदूद हरम के अंदर। तो इसका मकसद ये है कि आप अपने मुल्क से मक्का मुकर्रमा हुदूद हरम जा रहे हैं। सफ़र की कोई भी वजह हो, मसलन उम्रा है, हज है, या किसी काम से है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कुछ है, लेकिन आपने जाना हुदूद हरम में है, तो इसमें एहराम लाजमी होगा। और एहराम हमेशा आफाक से बना जाएगा, बांधा जाएगा, इसे कि आप आफाक से आ रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा एक सिनेरियो है कि आप आफाक से आ रहे हैं और आप हिल जा रहे हैं। जैसे हिल की जो सबसे मशहूर मिसाल है वो जिद्दा है। बहुत सारे लोग जाते हैं, अपनी नौकरी करने जाते हैं, या अपने किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाते हैं, बिजनेस टूर होता है। तो आप किसी भी काम से आए हैं, और लेकिन आपका इरादा है कि आपने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड की या वो कोई भी काम अटेंड किया, लेकिन आपने जो है ना आगे उम्रा या हज करना है, तो उस सूरत में भी आपका जो है वो एहराम लाजमी होगा। और चूंकि आप आफाक से आ रहे हैं, इसलिए आप आफाक से ही जो है ना एहराम बांधेंगे, या मैक्सिमम मीकात से। अच्छा, तीसरा सिनेरियो भी, आप आफाक से आ रहे हैं, हिल में ही जा रहे हैं, जद्दा आ रहे हैं, किसी भी काम से आए, लेकिन आप जैसे किसी अपनी छुट्टी छुट्टी पे से आए हैं लोग, अपनी कोई मुलाजमत कर रहे हैं, छुट्टी पे आए हैं और छुट्टी से वापस जा रहे हैं, अब जाके जो है वो उन्होंने अपना ऑफिस ज्वाइन करना है, अपनी मुलाजमत ज्वाइन करनी है, तो लेकिन आगे उम्रे या हज का भी इरादा है, ख्याल नहीं है, तो उनके लिए जो है ना एहराम ज़रूरी नहीं है। जद्दा में डायरेक्ट जाएं और अपने काम पे चले जाएं, और आराम की जगह इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में जब आपको फुर्सत मिले, किसी को हो कि चलो ठीक है किसी वीकेंड पे चले गए, हफ्ते इतवार को, जुम्मे को, तो उस वक्त जो है ना आप एहराम बनेंगे। नीचे इसका केस भी आ रहा है। अब आप आफाक से हिल आ रहे हैं, और लेकिन आपने वापस जो है ना वो आफाक ही जाना है। ये केस ऐसा है कि मसलन आप अपने मुल्क से जद्दा एयरपोर्ट आए और वहां से मक्का मुकर्रमा आए बगैर सीधा मदीना मुनव्वरा गए।
جیسے اسی مثال اور میں واضح کر دوں کہ یہاں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ حج میں شروع کی جو 15 دن کی فلائٹس ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹ مدینہ منورہ جاتی ہیں، تو کچھ فلائٹ جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں ڈائریکٹ اتریں گی، اور کچھ فلائٹ جو ہیں وہ جدہ سے آئیں گی، اس لیے کہ مدینہ منورہ کا ایئرپورٹ چھوٹا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے نا احرام نہیں باندھنے گئے، یعنی آپ آفاق سے ہل آئے، اور یعنی ہل کا مطلب ہے جدہ، جدہ ایئرپورٹ پہ اترے، اور اس کے بعد واپس آفاق چلے گئے۔ آفاق یعنی اپنے مدینہ، مدینہ آفاق میں جیسے ہم نے پیچھے بتایا تھا، تو اب آپ جو ہے نا مدینہ منورہ چلے گئے، تو آپ ایون دو کہ آپ حل میں آئے ہیں لیکن آپ کو مکہ مکرمہ جانے کا یا حدود حرم میں جانے کا ارادہ نہیں ہے، اور آپ آگے مدینہ چلے گئے، تو آپ کے لیے احرام کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ حل ہیں، آپ یعنی جدہ میں ہیں، اور آپ نے حدود حرم کے اندر آنا ہے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ عمرے کے لیے حدود حرم کے اندر جائیں گے تو آپ احرام میں ہوں گے، یعنی آپ پہلے سے آپ جدہ میں موجود ہیں، ہل میں موجود ہیں، کہیں پہ بھی، جدہ سب سے مشہور اگزامپل ہے۔ تو لیکن اگر آپ نے حدود حرم کے اندر جانا ہے تو آپ عمرہ کرنا ہے آپ نے، تو آپ احرام میں ہوں گے، لیکن احرام اس میں اختیاری ہے۔ لیکن اگر آپ نے طواف کے لیے جانا ہے، یہ کسی نماز جیسے عام طور پہ جدہ میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ جمعہ پڑھ لیں، اکثر لوگ پڑھتے ہیں، یا آپ کا دل چاہ رہے میں طواف کر لوں، سادے دن میں چلے گئے یا ویکینڈ پہ چلے گئے، تو اس صورت میں جو ہے نا وہ آپ کے لیے احرام ضروری نہیں ہے۔ ہاں، عمرے کے لیے جائیں گے تو آپ کو احرام لازمی ہوگا ہل کے لیے۔ اس کے بعد آپ حدود حرم سے آپ وہی ذرا اپنا وہ کیمرہ بند کر دیں جی۔ حدود حرم سے اگر آپ نے آفاق جانا ہے، واپس جانا ہے، اور پھر آپ نے نا واپس حدود حرم کے اندر آنا ہے، یہ وہ کیس ہے جو کہ زیارات میں بہت زیادہ ہوتا ہے، عمرہ یا حج پہ ہو۔ مثلا اگر حدود حرم سے زیارت سیاحت یا کسی سے بھی ملاقات کے لیے آفاق، مثلا آپ مدینہ چلے گئے، طائف چلے گئے یا ریاض چلے گئے، تو آپ آفاق چلے گئے، اب آپ حدود حرم سے آفاق چلے گئے، آپ جدہ نہیں، جدے کی ہم بات نہیں کر رہے، اور مکہ مکرمہ واپسی ہوگی تو یہ پہلی والی صورت لگ جائے گی کہ آپ آفاق سے آ رہے ہیں، تو آپ کے لیے احرام کی جگہ جو ہے وہی ہوگی، آپ لازمی باندھیں گے آفاق سے یا میقات سے۔ تو یہاں پہ بہت سارے لوگوں سے مسئلہ ہوتا ہے، ان سے غلطی ہوتی ہے، وہ طائف چونکہ آپ کا آفاق میں ہے، میقات سے باہر ہے، اور عام زیارت سمجھ لیتے ہیں طائف کو، اور طائف جا کے واپس آ جاتے ہیں۔ اب طائف میں آپ آ گئے، اب آپ میقات سے باہر چلے گئے، اب آپ واپس آئیں گے تو ظاہر ہے اب آپ مکہ جا رہے ہیں اپنی ڈیسٹینیشن پہ، تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ عمرے کا احرام باندھ کے آئیں، اس میں آپ اختیاری نہیں رہا، لازمی ہے آپ کے لیے۔ تو یہ ہماری جو ہے وہ سلائڈس پوری ہو گئی، یہاں پہ آگے پورا ایک کنسولیڈیٹڈ نقشہ ہے، تو یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم نے آپ کو بتائی ہیں جی۔ اب میٹنگ ختم ہوئی ہے، پریزنٹیشن ختم ہو گئی، سوال و جواب ہوں تو آپ بتائیے، میں یہ جی، کوشچنس آنسرس کے لیے اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ نیچے جو آپ کی بار آ رہی ہوگی اس میں ریئیکشنز میں ریز ہینڈ کی آپشن ہوتی ہے، ریز ہینڈ کر دیجیے گا، ون بائی ون جو ہے نا وہ میں ان میوٹ کرتا جاؤں گا، اور کوشچنس جو ہے نا وہ پوچھتے جائیے گا۔ جی آواز صاف نہیں آ رہی؟ جی 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 کوئی کوشچن نہیں ہے تو ہم ختم کرتے ہیں، اگر کوشچن جی ہے تو ہیں جی جی اچھا اچھا، ہیں اچھا اچھا چیٹ پہ آ رہے ہیں۔ جی، ریز ہینڈ کیے ہوئے ان میوٹ کرتے جائیں، ارج ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی السلام۔ وعلیکم السلام۔
جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم پاکستان سے جاتے ہیں حج کے لیے، حج تمتع ہوگا ہمارا، تو ہم میقات سے احرام باندھ لیتے ہیں اور پھر ہم عمرہ کرتے ہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد ہم اپنا احرام کھول لیں گے، پھر جب ہم حج کے لیے احرام باندھیں گے تو ہمیں دوبارہ اپنے یعنی ہوٹل سے ہی باندھ لیں گے یا دوبارہ مسجد عائشہ جانا پڑے گا؟ کیونکہ اس وقت ہم حرم کے اندر ہیں۔ جی اپنے ہوٹل سے ہی بنیں گے، جو ہم نے کیس بتائے اس میں ہم نے یہی کیس بتایا ہے کہ آپ حدود حرم کے اندر ہیں، تو ہوں آپ کے لیے حج کا احرام جو ہے نا اپنی بلڈنگ سے ہی جو ہے وہ باندھنا پڑے گا۔ اچھا، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ حرم میں رہنے والے ہوں، باہر سے آ رہے ہیں لیکن اس وقت موجود ہیں تو ہم ہوٹل سے ہی باندھیں گے پاکستان سے جانے والے؟ کہیں سے بھی جانے والے ہوں، آپ حدود حرم کے اندر آ گئے، اب آپ حدود حرم کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ پہ جو ہے نا لگیں گی۔ جیسے میں آپ کو بتا دوں، آپ کا جو سوال ہے وہ یہ جی والا ہے، یہ والا آپ جو ہے حدود حرم میں موجود ہیں، ٹھیک تو ہے، حج کے لیے آپ احرام حدود حرم میں کہیں سے بھی آپ مان لیں، عمرے کے لیے آپ کو ہل میں جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، جزاک اللہ۔ جی ہمارے ساتھ مولانا مسعود شاہ صاحب بھی ہیں، ان کا مائک بھی انمیوٹ ہوا ہوا ہے، تو وہ بھی کچھ فرمائیں گے اس بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ جی ظفر بھائی اپنا مائک انمیوٹ کر دیجئے۔ السلام علیکم، میں ظفر اچھا، اقبال بول ایک رہا میں ہوں۔ اناؤنسمنٹ کرتا چلوں، سوال جوابات کا ہمارا سیشن چلتا رہے گا، اگر ڈیورنگ جو ہے وہ سیشن اسٹاپ ہو جائے تو اسی لنک سے دوبارہ آپ جوائن کریں گے، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر تک ہم سوالات لیں گے، اس کے بعد پھر کلوز کریں گے۔ جی ظفر بھائی۔ سر اگر ہم میقات سے عمرہ کا احرام باندھ کے چلے جائیں آپ ادھر مکانہ عزیزیہ ہوٹل میں، اگر ہم واش روم کی ہمیں ضرورت ہو یا ہم غسل کرنا چاہیں تو ہم احرام اتار سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کے بعد پھر ہم باندھ کے عمرے کے لیے آئیں۔ جی مفتی صاحب جواب جی دیں گے۔ جی ظفر صاحب، اصل میں یہ ہمارا پہلے بھی اس پر ایک بات ہوئی تھی کہ ہم لوگوں کو عام طور پر ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ جو ہم دو سفید چادریں لیتے ہیں تو یہی احرام ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، یہ احرام اصل میں ہے کیا اور شریعت احرام کس چیز کو کہتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم عمرہ یا حج کی نیت کر کے آ، اح- کرتے ہیں اور اس کے بعد تلبیہ پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کچھ پابندیاں شریعت کی طرف سے آ جاتی ہیں کہ ہم نے ان پابندیوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو ان پابندیوں میں مرد حضرات کے لیے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ وہ آ، بدن کے ساخت پر اور ہیئت پر سلا ہوا کوئی کپڑا نہیں پہن سکتے۔ تو اب بدن کو چھپانا بھی ہے، تو اس کے لیے یہ دو چادریں ہمارے لیے مقرر کی گئی ہیں کہ اس کو ہم نے لپیٹنا ہے۔ تو یہ اصل میں احرام کی چادریں ہیں اور یہ احرام نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر ہمیں کوئی ضرورت ہے یا یہ چادر خدا نخواستہ ناپاک ہو گئی یا ہم غسل کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، تو اس سے کوئی احرام پہ فرق نہیں پڑتا، ہم بالکل اس کو ہٹا سکتے ہیں، کوئی احرام ہمارے اس سے خراب نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ جی امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی میری بات کی۔ میری جی آواز دانش آ رہی؟ بھائی۔ جی جی، جی آ رہی ہے۔ السلام وعلیکم السلام۔ جی دانش صاحب۔ سر، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ ہل اور میقات، ان میں فرق کیا ہے مین؟ جی ہل اور میقات میں جیسے فاروق بھائی نے بہت تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی، بات یہ کہ حج یا عمرے کے احکامات کے اعتبار سے
پوری دنیا کے لوگوں کو شریعت نے تین قسموں میں تقسیم کیا ہے، 3 قسمیں بنائی ہیں۔ ایک میقات کا جو آپ کو یہ لائن نظر آ رہی ہے، اس سے باہر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو آفاقی کہتے ہیں، اور ٹھیک پھر ہے میقات اور حرم، اس کے درمیان جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے سارا علاقہ، تو اس کو ہل کہتے ہیں۔ تو ہل والے چونکہ حرم کے بہت زیادہ قریب ہیں اور ان کا حرم میں آنا جانا یقیناً ان کی ضروریات اور یہ چیزیں بہت زیادہ آپس میں ہیں، تو ان کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ ہر مرتبہ اگر یہ ان کو پابند کر دیا جائے کہ آپ احرام میں ہی حرم جا سکتے ہیں، تو ان لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ان کو تھوڑی سی شریعت نے، آپ کہہ رہے ہیں، ریلیکسیشن دے دی ہے، کچھ ان کو آسانی دے دی ہے کہ یہ بغیر احرام کے بھی یہ حدود حرم میں جا کر اپنا کوئی کام، اپنی کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، اور کیونکہ ان کا آنا جانا یقیناً زیادہ ہوتا ہے، تو یہ ایک ریلیکسیشن ہے۔ اور میقات سے باہر جو لوگ رہنے والے ہیں، آفاق والے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک پابندی ہے کہ اگر ان کا ارادہ ہے حدود حرم میں آنے کا، تو یہ لازماً احرام باندھ کر آئیں گے، حرم شریف کے احترام کی بنیاد پر اور اس کے احترام کے لیے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، جزاک جی اللہ ثناء خیر۔ اللہ بھائی۔ ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا، یہ بندہ اگر ایک سے زیادہ دفعہ عمرہ اگر بندہ ایک سے زیادہ دفعہ عمرہ کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے مقدار کی شرط ایک دفعہ ہی ہے یا ہر دفعہ ہے کہ ہر دفعہ وہ احرام باندھنے کے لیے جائے گا؟ جی آپ کی آواز کچھ صاف نہیں ہے امجد بھائی، آپ کو کچھ سمجھ آئی ان کے سوال کی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی صحیح سے۔ مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں، آپ کنفرمیشن کر لیجئے گا۔ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم میقات سے ایک دفعہ احرام باندھ کے اندر آ گئے حدود حرم میں اور ہم نے جی عمرہ کر لیا، تو اگر دوسرا عمرہ کرنا ہوگا تو ہمیں ہر بار میقات سے باہر جانا پڑے گا۔ میرے خیال میں مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے۔ تو وہی بھائی ثناء خود اللہ ہی بھائی ایسے ہی ہے، یہی سوال ہے آپ کا؟ جی آپ کی آواز تھوڑی سی نہیں آ رہی۔ جی یہی سوال ہے۔ اچھا جی جی، جی یہی سوال ہے، اچھا ثناء اللہ یہی صاحب، سوال ہے، جی یہی جی، سوال ہے۔ اچھا جی، میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں آپ جب ایک مرتبہ میقات کراس کر کے حدود حرم میں داخل ہو گئے، تو شریعت نے اب آپ کے لیے احکامات حدود حرم والے کر دیے۔ مطلب آپ اب ہر حکم میں ایسے ہوں گے جیسے کہ حدود حرم میں اندر مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والے لوگ، تو ان کے لیے جیسے پریزنٹیشن کے لاسٹ میں انہوں نے سمجھایا تھا کہ حدود حرم والے جو اگر عمرہ کرنا چاہیں تو انہیں میقات آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف ان کو یہ کرنا ہوگا کہ حدود حرم سے انہوں نے ہل میں آنا ہوگا، حدود حرم سے بس نکل کر ہل میں آ کر کہیں سے بھی یہ احرام باندھ کر واپس عمرے کے لیے جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تنعیم، جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں، یہ سب سے قریب ترین ہے، 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جعرانہ وہ 16 کلومیٹر کے فاصلے پر، ایسے 13 کلومیٹر اور ایسے مختلف فاصلے ہیں۔ تو آپ نے بس صرف حدود حرم سے باہر نکل کر احرام باندھ کر واپس آنا ہے، اور اس میں پھر یہ بات بھی بتا دی گئی کہ آپ کسی اور ضرورت سے مثلا حدود حرم سے ہل میں جاتے ہیں اور آپ کا عمرے کا ارادہ نہیں بھی ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ واپسی میں احرام باندھ کر واپس آئیں، آپ نہیں بھی باندھ سکتے، آپ کو اختیار ہے۔ ہاں اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہل میں ہی جا کر احرام باندھ کر واپس آنا۔ السلام علیکم۔ جی مبین عزیز بھائی۔ جی جی، جی السلام جی وعلیکم السلام۔ اصل میں 2 سوال تھے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ احرام کا تو سمجھ میں آ گیا کہ نیت و تلبیہ کا ہے، تو ہم نے اگر چادریں پہن لی گھر سے اور ہم میقات سے پہلے پہلے مطلب جو تلبیہ ہے پلین کے اندر کریں، تو اس طرح ممکن ہے؟ کیونکہ یہاں پر تو جب ہم چادریں پہن لیں گے اور گھر سے ہی اگر نیت کر لیں گے تو ایئرپورٹ پہ آپ کو پتہ ہے ملنا ملانا ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا اس کا پابندیاں برقرار رکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا۔
اور دوسرا یہ کہ گروپ میں تھوڑے دنوں پہلے ایک ڈسکشن ہوا تھا کہ وہاں پر پہنچ کر فوراً عمرے کے لیے نہ جائیں، تھوڑا سا آرام کر لیں ہوٹل میں اپنے روم میں، اس کے بعد عمرے کے لیے جائیں تر و تازہ ہو کے. تو اس کا بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ آرام کرنے سے کیا مراد ہے، مطلب ویسے ہی تھوڑا سستا لیں یا اگر کوئی سونا چاہے ویسے ہی، کیونکہ میرے ساتھ میری والدہ بھی ہوں گی جو کہ ایجڈ ہیں، تو اس لیے میں تھوڑا سا ہی کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. اچھا میں جی، سوال جی جی. آپ بات یہ کہ آپ کو یہ مطلب الحمدللہ آپ نے جیسے فرمایا کہ کلیئر ہو گیا کہ احرام اصل میں ہم جب نیت کرتے ہیں اور اس کے بعد تلبیہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم پر احرام کی پابندیاں سٹارٹ ہوتی ہیں. تو اگر آپ بے شک گھر سے غسل کر کے آ جائیں ایئرپورٹ میں اور وہاں پر آپ بے شک یہ چادریں لپیٹ لیں، کیونکہ ہوائی جہاز میں تو یقیناً پھر یہ احرام کی چادریں لپیٹنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں. اور آپ نیت نہیں کریں، بلکہ ہم مشورہ بھی یہی دیتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں آپ نے اگر آنا ہے تو ایئرپورٹ سے یا گھر سے نیت ہرگز نہ کریں، اور اس میں جب اعلان ہو جائے میقات کو ہم کراس کرنے لگیں اس وقت آپ نیت کریں. تو جب تک آپ نے نیت نہیں کی تو آپ کے اوپر احرام کی کوئی بھی پابندی سٹارٹ نہیں ہوئی. آپ بالکل ایک عام انسان کی طرح ہیں، لیکن آپ نے مثلا شلوار قمیص یا روٹین کا لباس نہیں پہنا ہوا بلکہ دو چادریں لپیٹی ہوئی، تو اس میں آپ ملا بھی سکتے ہیں، خوشبو والی چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے. پابندیاں سٹارٹ ہوں گی تب جب آپ ایک مرتبہ نیت کر لیں عمرے کی یا حج کی اور اس کے بعد لبیک پڑھ لیں. تو وہ میقات سے پہلے پہلے آپ نے پڑھنا ہے